یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشورے کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت کی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ بن القو اور ربیع بنت معوذ بن عفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث آگے آ رہی ہے۔ یوم عاشوراء کی تاریخی اہمیت۔ یوم عاشوراء بڑا ہی محتمم بشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشوراء میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گل گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن ہی قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن کو کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ بطول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میدان کربلا میں شہید کیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مذکورہ بالا واقعات سے تو یوم عاشوراء کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا
سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان احادیث شریفہ سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ نمبر 1، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، مدرجہ بالا احادیث شریفہ سے دوسری وجہ یہ معلوم ہوئی کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر الحرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہے، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسی لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بستری کرنے سے نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، درج ذیل حالات میں میاں بیوی کے لیے ہم بستری کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں۔ نمبر 2، احرام کی حالت میں۔ نمبر 3، حاجی کے لیے طواف زیارت کرنے سے پہلے تک۔ نمبر 4، ماہواری کے دنوں میں۔ نمبر 5، نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے کے دنوں میں۔ ان حالات کے علاوہ بقیہ تمام دنوں میں ہم بستری جائز ہے، لہٰذا 9 اور 10 محرم کے درمیان ہم بستری کی ممانعت کا عقیدہ رکھنا یا اسے جائز نہ سمجھنا درست نہیں۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہوگی کہ محرم کے مہینے میں بھی ہم بستری کرنے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ باقی یہ الگ چیز ہے کہ ادب، لحاظ اور باقی چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔